أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام في دعائه وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل ہم نے یہ بات یہاں چھوڑ دی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ 3 دعا فرمائی. ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ، جو میرے لیے ضروری کام ہو اس میں مجھے مصروف رکھ، جو میرے لیے ضروری نہیں ہے اے اللہ اس میں میری مصروفیت کم کر دے. واستعملنی بما تسألنی غدا، اے اللہ کل جن چیزوں کا سوال کرنے والا ہے اس کے بارے میں تو مجھے مصروف کر دے، مجھے اسی کام پہ لگا دے جس کے بارے میں کل تو نے مجھ سے پوچھنا ہے. اور آخری جملہ یہ تھا واستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہ، اور اے اللہ مجھے ٹائم دے دے، وقت دے دے کہ میں ان مقصد کو پورا کر سکوں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. میں نے پہلی بارے میں بات کر لی تھی دعا کے بارے میں. بس ایک حدیث سناتا ہوں اور ہم آ جاتے ہیں کہ آج کی جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. پہلی ایک حدیث یہ ہے، آپ دیکھیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں اطاعت صرف خدا کی. آپ 100% اگر کسی کی بات ماننا چاہتے ہو تو وہ صرف خدا ہے، بقیہ کسی کی بات 100% ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کوئی کسی انسان پر حکم کب تک چلا سکتا ہے؟ جب تک اس کو بات یا حکم جو ہے اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے. جیسے ہی وہ ٹکرائے گا اللہ کہتا ہے کہ اب کسی بھی بندے کی بات تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ چاہے جو ہو. حتیٰ ہمارے وہاں کے امام یہ جو ہے باپ جو ہوتا ہے یا ماں جو ہوتی ہے اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی بات سننا ہو. لیکن اگر وہ بھی ایسی بات کہہ رہی ہو یا باپ ایسی بات کہہ رہا ہو جو ٹکرا رہی ہو خدا کی بات سے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ جو ہے آپ کے اوپر واجب ہی نہیں بلکہ مخالفت کرنا ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ تمہارے کوشش کریں کہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا. ایک جگہ کہہ رہا ہے اطاعت کرنا اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ بالکل اطاعت نہ کرنا. اسی طرح بات آتی ہے زوجہ کی. ہمارے وہاں قانون زوجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے شوہر کو اتباع کرنا ہے، فالو کرنا ہے. لیکن جیسے ہی شوہر کہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں حجاب اتار دو،
اس کے لیے وہ 1000 بار کہتا رہے، اس کے اوپر ضروری نہیں اس کی بات ماننا. اس کے لیے واجب ہے اللہ کی بات ماننا. اس کو حجاب کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، شوہر نے نہیں دیا. یہ حدیث سنیے، من اتی مخلوقا فی غیر طاعت اللہ، اگر تم نے اللہ کے اطاعت چھوڑ کر کسی بھی انسان کی اطاعت کیا، فقد کفر، آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. یہ جو جملہ ہے فقد کفر، تم نے کفر اختیار کر لیا، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور بندے کو اپنا لیا. واتخذ الہا من دون اللہ، اور تم نے کیا کیا؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بجائے کیا کیا ہے؟ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور کسی اور پر ایمان لایا ہے. من اطاع رجلا فی معصیۃ، اگر کسی آدمی نے کسی انسان کی بات مانی کسی گناہ میں، کسی بھی انسان نے کسی کی بھی یہ بات مانی گناہ کرنے میں، تو کیا ہے؟ فقد عبدہ، اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس بندے کی عبادت کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں. یہ جو عجب بات ہے یہ، وما یؤمن اکثرهم، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان میں کیا ہے؟ میجورٹی مشرکین کی ہے. کیوں مشرکین کی؟ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو اللہ کی بات ماننا چاہیے، وہ اللہ کی بات مان کو چھوڑ دیتے ہیں، بندوں کی بات مان لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ، امام سجاد دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے وقت دے اس کی عبادت کرنے کے لیے جس کے لیے مجھے چونے پیدا کیا ہے. مجھے اس کی عبادت نہیں کروانا جس سے مجھے دور رہنے کو کہا ہے. یہ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں نہ لائے جہاں ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت پہ چلے جائیں، کسی اور کی معصیت، اس کی بات مان لیں، اللہ کی معصیت کو بھول جائیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بات تھی. میں آج یہ بات پہ آ جاؤں، کل یہ چھوڑا تھا میں نے. آج کی دعا ہم لوگوں کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہے. ہماری نگاہوں میں، یہ نہیں کہنا چاہتا معصوم کی نگاہوں میں، ہماری نگاہوں میں ہم سب کی ویژن کے مطابق جو ہمارے لیے سب سے زیادہ، جو ہم سب سے زیادہ دعا بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے روزی کی، ہے نا. اب اگر کسی انسان کو مکارم الاخلاق کے ساتھ روزی چاہیے تو کون سی روزی طلب کرنا چاہیے؟ اس کو کون سی روزی مانگنا چاہیے اللہ سے؟ ہے نا ایک جواب کہ بھئی ایک آدمی اخلاق اپنا رہا ہے، اور اخلاق کے بعد مکارم الاخلاق اپنا رہا ہے، ایسے مکارم الاخلاق اپنانے والے کو کون سی روزی چاہیے؟ ہے نا ایک سوال. آج آپ دیکھیے ہمارے وہاں جو میجورٹی ہے نا سوال کرنے والوں کی یا دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ 90% جو ہے روزی کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے نماز کے بعد ہو، نماز کے دوران ہو، یا نماز سے پہلے ہو. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے کیا ہے؟ اسی روزی کا. اب یہ دعا سن لیجیے، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. وَأَغْنِنِي، اے اللہ مجھے غنی بنا دے. وہ عثمان غنی نہ بنا دے، غنی بنا دے. اس لیے کہ وہ غنی نہیں تھے، وہ تو فقیر ہے محض تھے. غنی اور ہوتا ہے اور وہ کچھ اور تھا. وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، اے اللہ مجھے غنی بنا دے اور میری روزی میں بہت زیادہ اضافہ کر دے. وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، اور اے اللہ مجھے اس بات سے دور کر دے کہ میں کسی دوسرے کی روزی پہ نظر ڈالوں، میری نظر کسی دوسرے کی روزی پہ ہو. اے اللہ اس سے مجھے تو بچائے رکھ، مجھے دور ہی رکھ، میری نظر کسی اور کی. آپ دیکھیے یہ کتنی عجیب بات تھی کہ یہ بات اللہ نے قرآن میں اپنے رسول سے کہی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے میرے حبیب اپنی آنکھیں اس کی طرف نہ لے گیا جس کو ظہر الحیات الدنیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی روزی دے رکھی ہے، اس کی طرف نہ ڈالنا. کیوں؟
اس لیے کہ میں نے اس کو روزی دی ہے اس کا امتحان لینے کے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اللہ جو تمہیں روزی دے رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب ایک سوال جو بہت زیادہ سوال ہے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی، ہمارے پاس روایتوں میں دو طرح کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے. ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں گے بہت ساری حدیثوں میں فقیر ہونے کی بڑی تعریف، فقیری کی بڑی تعریف. اب اگر ایک آدمی اماموں سے پوچھے کہ مولا آپ کہہ رہے ہو فقیر ہونا اچھا ہے، تو امام کہیں گے ہاں میں کہہ رہا ہوں. اب اگر میں اور آپ سوچیں کہ مولا ہمیں فقیر بنانا چاہتے ہے نا ایک سوال، تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں فقیری کی بڑی تعریف ہوئی، بے حد بہت ساری حدیثوں میں تعریف ہوئی. دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ پیسے کی بڑی مذمت ہوئی ہے، بہت پیسے والا ہونا اس کو بہت کنڈم کیا ہے. پھر تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقیری کی بہت تعریف ہوئی ہے، مذمت ہوئی ہے، اور پیسے والوں کی بڑی تعریف ہوئی ہے. تو آپ حدیث آپ دیکھو کیسی ہے، ایک جگہ فقیر کی تعریف ہوئی ہے، دوسری جگہ اسی فقیر کی مذمت ہے. ایک جگہ پیسے والوں کی تعریف ہوئی ہے، اسی دوسری جگہ پیسے والوں کی مذمت ہوئی. تو ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ائمہ تو ہمارے کبھی کنٹراڈکشن ان کی حدیثوں میں پایا نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے یہ روزی جو ہے ایک ایسی بات ہے جس میں جو ہے ایک علمی لفظ اگر میں آپ سے کہوں تشکیک پایا جاتا ہے. تشکیک کا مطلب کیا ہے؟ مرتبہ. ٹھیک ہے، فقر کا مرتبہ ایک ہے غنی ہونے کا مرتبہ. ٹھیک ہے. اب ایک مثال لیتا ہوں میں کہ ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ روزانہ بھی اپنا خرچ نہیں پورا کر پاتا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم غریب کہتے ہیں. شرعاً ہمارے وہاں فقیر کا لفظ جو ہے اس آدمی پر صادق آتا ہے جو ایک دن کا بھی اپنا خرچ نہ رکھتا ہو. دوسرا فقیر وہ بھی ہماری شریعت میں ہے جو مہینے بھر کا خرچ رکھتا ہو، اس کو بھی ہم فقیر کہتے ہیں. شرع بھی اس کو فقیر کہتے ہیں. حتیٰ شریعت اس کو بھی فقیر کہتی ہے جس کے پاس پورے سال کا خرچہ نہ ہو. شریعت کہتی ہے یہ بھی فقیر. تو آپ دیکھو فقیری شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو جو کھانے کو نہیں ہے اس کو بھی فقیر کہتے ہیں. ایک آدمی مثلا مہینے 2 مہینے کا خرچ رکھتا ہے اس کو بھی فقیر کہتے ہیں. جس کے پاس پورے سال کا خرچ نہ ہو اس کو بھی فقیر کہتے ہیں. تو سارے تو فقیر ہی ہیں نا، یہ تینوں ہی کو فقیر کہتے ہیں شریعت میں. اسی طرح جو غنی ہیں ان کو بھی اسی طرح ہے. مثلا ایک آدمی بڑے آرام سے اپنا سال بھر کا خرچ رکھتا ہے اس کو بھی ہم غنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی اپنے اتنا پیسہ ہے کہ اپنا ہی خرچہ نہیں دوسروں کو بھی چلاتا ہے اس کو بھی ہم غنی کہتے ہیں. ایک آدمی کے پاس بے شمار ہے اس کو بھی پتہ ہی نہیں کتنی دولت ہے میرے، اس کو بھی غنی کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے سارے جو مرتبے ہوں گے غنی کے، تو اب جو امام چاہتے ہیں امام کی نظر میں فقیری اچھی ہے یا پھر امام کی نگاہوں میں پیسے والا ہونا اچھا ہے، وہ اس کا معیار کیا ہے نا. جب اتنے سارے مصداق پائے جاتے تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب سنیے دیکھیے امام کیا چاہتے تھے، اس کی وضاحت امام نے خود فرمائی. ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اسلام میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں، بوڑھوں کے لیے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. اسلام میں کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے. نو عمر، نو لمٹ. کسی بھی آدمی کی عمر جو ہے یہ نہیں آپ اسلام میں کہہ سکتے کوئی ریٹائرمنٹ ہے. ریٹائرمنٹ یعنی موت. تم ریٹائر کب ہوگے؟ جب اللہ کو پیارے ہو جاؤ. بس یہی ایک کام ہے. اسی لیے ہاں یہی اسلام کہتا ہے کہ عمر کے ساتھ کام بدلنے کی ضرورت ہے. کیوں؟
اس لیے کہ انسان کو زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے، طاقتور، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے تھوڑی اتنا سخت کام کر سکتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کبھی بھی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے میرے معبود، سب سے بدتر اور سب سے زیادہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے وہ کون ہے؟ جس سے تو نفرت کرتا ہے، جس سے تو بغض رکھتا ہے۔ تو جب یہ سوال جناب موسیٰ سے کیا تو ایو عبادک ابغض الیک، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ نفرت والا تیرے نزدیک کون سا بندہ ہے؟ جانتے کیا فرمایا؟ قال جیفۃ باللیل وبطال بالنہار، کیا یہ جو رات کو مردوں کی طرح سو جائے اور دن میں سوائے بکواس کرنے کے کوئی کام نہ کرے، اس کو شریعت کہتے، اللہ کہتے سب سے نفرت والا آدمی میرے لیے۔ آپ دیکھو یہ بطال بالنہار، یہ جو لفظ ہے خود بتاتا ہے کہ اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا کوئی آدمی بیکار ہے۔ کیوں؟ جانتے بیکار ہوگا تو شیطان ہوگا۔ آپ کہیں دیکھیں جو آدمی بیکار ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کرنا ہے؟ دو چار کو جمع کر لیں گے، سوائے غیبت کے، سوائے برائی کے، سوائے معاشرے میں ایک کیا عیب ڈھونڈنے کے، اور ہے کیا کام ہے؟ تو اللہ ہرگز کسی انسان کو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کیا کرے، وہ بیکار گھومے، کچھ نہ کچھ کرنا اس کو۔ آج بوڑھوں کے پاس کچھ نہیں تو عبادت تو ہے، 100 رکعت نماز پڑھنا لو، روز پڑھو، ایک دن میں 10 پارہ قرآن پڑھو، کتنا ٹائم تمہارا جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو یہ کرنا، یہ بھی تو ایک کام ہے، عبادت بھی کام ہے۔ تو یہ کبھی بھی اسلام یہ پسند نہیں آتا کہ وہ کیا کرے بیکار لوگوں کو۔ دیکھیں ایک آدمی نے مجھ سے اسی بات پہ سوال کیا تھا، مول صاحب میں نے کیا کیا، پراپرٹی بنا لیا ہے اور پراپرٹی کرائے پہ دے دیا، مجھے تو کچھ کام ہی نہیں، خالی وہ کرایہ کھانا ہے بس، تو میں بھی تو بیکار ہی ہوں۔ تو میں نے کہا تم اسی پراپرٹی کو 4 گنا بڑھا سکتے ہو نا، وہ کام کر لو۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ایسا ہے تو اس میں کیا بات ہے، تو اچھی بات ہے، اسی پراپرٹی کو اچھے کرایہ دار کو ڈھونڈ کے دو، یہ بھی تو تمہارا کام ہے۔ جو پیسے مل رہے ہیں تم اس کا اچھی طرح استعمال کرو۔ بولا میں بھی تو بیکار ہوں، میں نے کہا اس کو بیکار نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھنا، بیکار اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ پیار بھیجتا رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے، عجب جملہ ہے پیغمبر کا، پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر، دیکھو کتنی عجیب بات ہے یہ حدیث، اللہ کی ملعون ملعون من القا کلہ علی الناس، ملعون ہے وہ آدمی، اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو اپنا خرچ کسی اور کے کپڑے پہ ڈالے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم جب کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو کتنا برا سمجھتے ہیں، اور خدا نہ کرے ہمارے اوپر ہی اللہ کی لعنت کرے تو کتنی عیب کی بات ہے یہ۔ لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پر، کس پہ؟ جو اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داری کسی اور کے کاندھے پہ، کہتے ہیں میں کام نہیں کروں گا آپ کرو۔ آج میں دیکھتا ہوں بہت ساری فیملی میں ایک بڑی پریشانی کا، ایک بھائی کام کر رہا ہے، 2 آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پھر ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے، میں نے تمہارے بھائی کے لیے کام ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج انسان کی اولاد میں سے ایک کما رہے ہیں، 2 نہیں کماتے، اور باپ کو کچھ کرے بیٹھے کیا کروں، نہیں کماتا تو کیا کروں، میں کیا کر سکتا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سکھائیں کہ نہیں، تمہارا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے، ہر آدمی کو بوجھ خود اپنا اٹھانا ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے وہ کبھی بھی بیکار انسانوں کو دوست نہیں رکھتا، جن کے پاس کوئی کام نہیں، تمہیں ہر صورت میں کام ڈھونڈ لینا چاہیے۔ ایک حدیث اسی لیے آپ کو سناتا ہوں، عجیب ہے یہ، پیغمبر غزوہ تبوک سے، جنگ تبوک سے پلٹ رہے تھے، اور جنگ تبوک سے جب پلٹ رہے تھے تو فتح ہو کر آئے، فوج فتح ہو کر آ رہی، رسول اللہ خود فوج کے ساتھ میں۔ جب مدینے آئے تو لوگوں کو پتہ پیغمبر فوج کے ساتھ آ رہے، تو مدینے استقبال کے لیے مدینے سے لوگ ویلکم کہنے کے لیے باہر آ گئے اور ایک جگہ انتظار کرنے لگے۔ جب پیغمبر وہاں گئے تو مصافحہ لوگوں نے کرنا شروع کیا،
تو انہی میں سے ایک مصافحہ کرنے والوں میں سعد انصاری تھے. سعد انصاری تھے. جب انصاری نے ہاتھ ملایا تو پیغمبر کو ان کے ہاتھ میں کیا لگا؟ کانٹے چبھتے ہوئے ہاتھ. آج آپ دیکھتے ہیں کسی کا ہاتھ بڑا سافٹ ہے اور کسی کا بہت سخت ہاتھ ہے. تو اس سعد کا ہاتھ بہت چبھتا تھا رسول اللہ کو بہت نرم. تو جب رسول اللہ نے ہاتھ ملایا تو رسول اللہ کو چبھا تو پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اللہ کا رسول میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, دیکھیے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کہا نہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے, مجھے تو چبھ رہا ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول میرا کام بہت سخت ہے, میں ہاتھ سے کھدائی کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے یہ میری اسکن بہت موٹی ہو گئی, اس میں چیز ہو گئی, دراڑ پڑ گئی, اس میں سختی آ گئی. اب میں کیا کروں اللہ کا رسول, میری روزی کمانا ہے تو اسی میں ہے, تو میں کام کرتا ہوں اسی سے روزی کماتا ہوں, اور آج جو آپ کو چبھ رہا ہے اس کی وجہ یہ. جب ہمارے وہاں جانتے ہیں ہاتھ چومنا نہیں ہے, ہاتھ چومنا ہی نہیں. اگر کسی کی چومنا تو پیسہ نہیں چومنا, ہاتھ نہیں چومنا. اللہ کا رسول اس کا ہاتھ چومتا ہے. عجیب ہے یہ. آپ پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیجیے, کہیں آپ کو نہیں ملے ہم نے ہاتھ, پیغمبر نے اس کا ہاتھ چوما. اور یہ دیکھیے جملہ کتنا عجیب ہے, ما ھذا الذی اکنبا یدیک, تمہارے ہاتھ میں کیا ہو گیا ہے, اتنا ہی سخت چبھ رہا ہے مجھے. قال یا رسول اللہ اضرب بالمسحات, اے اللہ کے رسول میں کھدائی کرتا ہوں کدال سے, پاوڑے سے, اور اس طرح فانفقوا علی عیالی, اور اپنے گھر بچوں کا خرچہ چلاتا ہوں. فقبل یدہ رسول اللہ, رسول اللہ نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور عجب جملہ فرمایا, وقال هذه يد لم تمسسها نار, کہتے یہ ہاتھ وہ ہے جس کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکتی. دیکھو کام کی اہمیت کس قدر اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہے, کس قدر اللہ کا رسول چاہتا تھا کہ ہم جو ایک مسلمان ہیں, ایک مومن ہے, اور آج میں دیکھتا ہوں مومن زیادہ نکمے ہیں. اچھا آپ کہیں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ کہہ رہے ہو نکمے؟ پریشانی میں آپ کو بتاتا ہوں. مولویوں کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں, صاحب ہماری مدد کرو, کوئی کام نہیں, کہتے اچھا ٹھیک کام کرو گے, ہاں کریں گے, چلو میں تم فلاں کے پاس چلے جاؤ, بولنا مولانا بھیجا ہے میں کام دے دو. وہ بیچارہ مولانا کے احترام میں اسے رکھ لیا, ٹھیک ہے چلو کام. 4 دن کے بعد شکایت کر, صاحب نکمے لوگوں کو بھیجا ہے, کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. اب مومن ہے تو کیا کروں میں؟ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے یا نہیں. میں آپ کو 100 مثال بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے. کسی کو بھیجا, مہینے بھر کے بعد اس کا فون آتا, مل صاحب ایسے کو بھیجا ہے جو نکما ہے, کرتا ہی نہیں ہے. اس کو سمپل سے سمپل کام دیں گے تو نہیں, وہ کیا کرتا ہے. اب بلکہ آ گیا, ہمارے ایک دوست نے ہم سے بزرگ نے کہا تھا, مل صاحب آپ جب بھیجتے ہو نا تو پورے آفس میں اترا کے کہتا ہے تم کو کیا پتا میں کون آیا ہوں, چپ رہو. دیکھو روب بھی جماتا ہے, کام ہی نہیں کرتا. کیوں؟ بولا میں شیعہ ہوں نا, میں شیعہ ہوں. آپ کیا کرو گے اس طرح کے آدمی کے لیے؟ اور یہ سچائی ہے, ایک فیکٹ ہے. آپ دوسرے کا, ہمارے وہاں ہمارے خود حوض علمیہ میں ایک سنی ہے, ٹھیک ہے, نوکری کرتا ہے, کیا صاف صفائی کا کام کرنا ہے, ایک ہی ہے وہ, اور 5 شیعہ ہیں نوکر, کھانا پکانے والے, روٹی پکانے والے, صفائی کرنے والے. حوض علمیہ میں, نیچے کی بات نہیں کر رہا ہوں, آفس کی بات نہیں کر رہا ہوں, حوض علمیہ میں 5 شیعہ ایک سنی. ایک آدمی 5 شیعہ کے برابر کام کرتا ہے, کوئی کام کر دو کرے گا. اور یہ ہے نا جیسے چائے پلانے والے ہیں نا, ان کو چائے لے آؤ, وہ منہ بناتے ہوئے آتے ہیں چائے بنانے کے. تمہارا کام یہ ہے, تمہیں رکھا اسی لیے گیا ہے اور تم نہیں کرتے. آپ دیکھو اب جو بھی انسان کو کیا, انسان کردار کو درست رکھتا ہے. دھیرے دھیرے اس نے کیا کیا, اس سنی نے اپنی جگہ بنا لی, یہ شیعہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے.
اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے؟ بالکل اس کے برخلاف. تمہیں اس کی جگہ ائمہ فرماتے، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے اگر 10,000 کا کہیں گاؤں ہو، ہمارا ایک شیعہ ہے، تو 10,000 ہمارے شیعہ پہ ناز کرتے ہوں گے. بلکہ میں نے کبھی دیکھا ہے 1,00,000 بھی آیا ہے، 1,00,000 کی آبادی والے کسی شہر میں گاؤں میں ہمارا ایک شیعہ ہوگا، پورے گاؤں کو شہر کے لوگ کہیں گے یہ جعفری ہے. کہ کیسے کہیں گے؟ آپ بتا دیں مجھے کیسے کہیں گے؟ کوئی راستہ نہیں سوائے آ کے کہیں اتنا ہارڈ ورکنگ ہے، اتنا کیئرنگ ہے، اتنا رسپانسبل ہے. اسی سے تو انسان کو پہچانا جاتا ہے، اور کسی سے پہچانا. صورت بہت معنی نہیں رکھتی ہے. یہ جو ہے کسی انسان کا چہرہ مورا تھوڑی بہت اہمیت رکھتا ہے. جو اہمیت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ کردار اور کام. تو ائمہ ہمارے چاہتے تھے کہ ہمارا شیعہ ہارڈ ورکنگ ہو، ہمیشہ کام کرنے والا ہو، اور ہم کیا ہیں؟ ماشاء اللہ سے نکمے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج بہت ساری پریشانیاں کسی اور نے نہیں پیدا کیا، ہم نے خود پیدا کر لی. آج جو آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں فقر بڑھ رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نہیں ہے، یہ خود بندے ہیں. کیسے لوگ مکاری کرنا چاہتے ہیں. میں خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے، کسی نے کہا مجھ صاحب کام نہیں مل رہا ہے، ٹھیلا لگانے کے لیے 3,000 روپے قرضہ دے دیجیے اور کما کے آپ کو دے دوں. تو یار ایک مومن ہے، اور اگر 3,000 میں اس کا کاروبار اور گھر چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ 3,000 لو، جاؤ ٹھیلا لگو. اچھا وہ آدمی شاید اس کے پتہ نہیں کیا سوچتا تھا، 1 سال تک غائب ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد پھر سے آیا، سیم یہی ریزن لے کے، مل صاحب ٹھیلا لگانا ہے، پیسہ نہیں، آپ 3,000 دے دوں میں ٹھیلا لگانا. اس کو یاد نہیں تھا شاید کہ میں یہ کام ایک بار ان سے آپ کو قرضہ واپس کر دوں گا. تو انہوں نے ایک بار دیکھا، کہا وہ پہلا قرضہ واپس کر دو تو ابھی 3,000 دے دیتا ہوں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹ بول کے تم اپنا کام چلانا چاہتے ہو. 3,000 مسئلہ نہیں، مجھے 3,000 نہیں چاہیے تم سے، لیکن کم سے کم جھوٹ تو نہ بولو یار. تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تم چیٹ کرنا چاہتے. آپ بتائیے، آپ ایک شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ مولا اے اللہ تو ہماری مدد نہیں کر رہا. بھائی تم ایک بار اللہ سے قریب جاؤ، اپنا کام تو کرو. آج قرآن میں یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو اللہ نے طاقت دی پہلے استعمال کرو اس کو. تم استعمال کرو، اور نہیں ہوا تو بات کرو آگے. تم استعمال ہی نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہی اسی کے برخلاف دیکھو، آج ہم ام المومنین خدیجہ کی وفات کی تاریخ کی ڈیٹ منا رہے ہیں نا. جو آدمی ملکہ ہو، ملکہ ہو، شہزادی ہو، اتنی ہارڈ ورکنگ ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان تک لگا دے. پیسے تو لگائے ہی، یتیموں کی پرورش تو کی ہی، اتنا کہ ایک مسلمان کے لیے اے اللہ کے رسول اس کو زندہ رکھنے کے لیے میں بھوکا رہنے کے لیے تیار. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ اس کو کہتے تھے کیا آج اللہ کا رسول کیوں سلام کر رہا تھا اسے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک ملکہ جس نے کام کرنا ہی نہ جانا ہو، جب وقت پا گیا تو دن رات اپنے گھر کو بھی سنبھالا، اپنے گھر کو ہی نہیں سنبھالا، پوری سوسائٹی میں یتیموں کو پالا. یہی نہیں ہے، سوشل ورک میں کتنا حصہ لیا بیوی نے. آج آپ اس کی تفصیل موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، پورے مکے میں سب سے پہلے یتیم خانہ بنانے والی بیوی ہے. پورے مکے کے جو یتیماؤں یہاں ہم میں پالیں گے. کتنا وقت چاہیے ایک آدمی کو، کتنا وقت چاہیے ایک آدمی کو. پھر گھر کی ذمہ داری آپ دیکھ لیے، رسول اللہ سے جب شادی کیا تو 25 سال، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور علی علیہ السلام کو اپنی گود میں پالا، بی بی کو پالا، یہ سب تو انہی کا کام ہے. اور ہے کیا؟ ملکہ تھی. اسی لیے اللہ کا رسول کہتے ہیں خدا کی قسم دنیا میں مجھے
خدیجہ جیسی عورت کہیں نہیں دکھائی دی. این مثل الخدیجہ, رسول پوچھتے تھے اپنی عورتوں کے درمیان کہاں ہے خدیجہ کے جیسی کوئی, بتاؤ مجھے. لیکن اللہ کا رسول کیوں, اللہ خود, اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ, یہ جملہ خدا کا ہے. جب وہی لے کر آئے یا رسول اللہ معراج سے بھی پلٹ گئے, دونوں واقعہ ملتا ہے کہ جب وہی لے کر آئے تو ایک بار رسول اللہ معراج پہ جب گئے تو رسول اللہ نے خود جبریل سے پوچھا اور کہ جبریل بتاؤ تمہیں کوئی خواہش ہے, تمہیں کوئی ضرورت ہے تو میں تمہاری پوری کر دوں. تو کہا میری کوئی ضرورت نہیں, میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا رسول, لیکن میری ایک خواہش ضرور ہے, میرا سلام بی بی خدیجہ کو کیجیے. یہ سیم چیز وہی لے کر آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کچھ اور ہے, کہاں, اللہ نے کہا ہے میرا سلام خدیجہ کو کہہ دیجیے. آج ہم یہی نہیں کہتے اللہ کیوں کہ کوئی کسی کو, آپ کبھی سوچئے کسی ایک کو اتنا مرتبہ کیسے دے دیتا ہے کہ جو کیا ہے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کرے, بیٹی پیدا کرے اور تربیت کرے, اور ایک ایسے امام کی تربیت کرے جس کی نسل میں 11 امام ہیں. آج آپ دیکھو, میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, امام حسن کے سامنے معاویہ نے اپنی بڑائی کرنا شروع کیا. تو امام نے کہا تو اور میرے سامنے بڑائی مار رہا ہے, میرے سامنے تو بڑائی مارو, تیرے پاس کیا ہے. اب ہم تو اس طرح کے لوگ نہیں جو فخر کریں, لیکن میں بتا دیتا ہوں, تیرا باپ ابو سفیان, تیرا دادا عتبہ, اور تیری ماں ہند, تیری دادی, بتاؤ یہ خالی آپ بتاؤ, جانتے ہیں منہ بند ہو گیا. پھر فرمائیں تجھے پتہ ہے میں کون ہوں, میرا دادا ابو طالب, میرا نانا پیغمبر, میرا باپ علی, میری نانی خدیجۃ الکبریٰ, میری دادی فاطمہ بنت حسن. تو میرے سامنے بات کرے. تو میں دیکھتا ہوں کہ امام سجاد بھی خطبہ دیتے ہیں جب, تو اس خطبے میں بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں. تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جس کے مال پہ تیرے پورے خاندان کو پالا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے, ہم نے مکہ کو پالا ہے. یہ کون پال رہا ہے؟ یہ بی بی خدیجہ تھی جو پال رہی. تو ایک جو ملکہ ہے وہ اتنی ہارڈ ورکنگ ہے, اور ہم آج 1400 سال بعد کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں اور مکمل ہو گئے. آدمی کو واقعی شرم آنے لگتی ہے کہ بھئی ہمیں ایک کام دیا گیا تو ہم اچھی طرح سے نہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح سے جو کام ہمارے حوالے کیا جائے ہم پوری محنت اور لگن سے وہ کام کریں, ہارڈ ورکنگ ہو, ہم نئے آئیڈیاز لائیں اس میں. عزیزان گرامی, یہ ہے مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق خالی جھک کے سلام کرنا نہیں ہے, یا کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا نہیں ہے اچھا اخلاق. مکارم الاخلاق یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ بھی ہو. آپ دیکھو لیکن کتنی بے دردی تھی نا, کتنا غم تھا جب بی بی خدیجہ گئیں تو بی بی زہرا 5 سال کی تھی سب, اور وہ بھی ماں سے کیسا ہارڈ ورکنگ سیکھا تھا. آپ دیکھو آج روایت میں ہے کہ پیغمبر جو ہے جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو گھر میں آتے تھے تو جس طرح ماں خیال رکھتی تھی اسی طرح 5 سال کی بچی رکھتی تھی. یہ تو بہت عجیب بات ہے. آج اسی لیے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا کہ کہیں بھی پیغمبر جاتے تھے تو بیوی کو فکر مند رہتے کہ میرے بابا کے ساتھ کوئی کچھ نہ کرے, میرے ساتھ بے احترامی نہ کرے. اسی لیے پیغمبر جب گھر میں آتے تو بیوی پہلے سر دھلاتی, کیا کیا کرتی. ایک مرتبہ پیغمبر نے یہی دیکھ کے تو فرمایا تھا اے میری نور نظر تو میری بیٹی نہیں ہے, تو میری ماں ہے, اتنا خدمت کرتی ہے تو. کتنی عمر تھی؟ 5 سال. اور اس 5 سال کی عمر میں پیغمبر کا اس طرح دھیان رکھا, اپنی ماں سے سیکھا اور کتنا خیال رکھا. لیکن اسی میں کبھی کبھی یہ سوال جب پیغمبر سے کرتے تھے تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, زبان بند ہو جاتی تھی. کہتے تھی بیوی پوچھتی تھی میری ماں کہاں ہے بابا, میری ماں کہاں چلی گئی, مجھے تو ابھی ماں کی ضرورت ہے.
پیغمبر خاموش ہو جاتے تھے. آج کہہ سکتے تھے پیغمبر کے لیے تو بہت کچھ تھا کہنے کو، لیکن پیغمبر خاموش ہوئے تو جبریل آئے، جا کر کہہ دیجئے کہ میرا سلام ہو اس خدیجہ پر، وہ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں ہے. ایک جملہ کہہ کے رات کو بھی میں نے کہا تھا، میں ایک جملہ آج اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ 5 سال کی جناب زینب بھی تھی جب ماں کا انتقال ہوا، ماں کی شہادت ہوئی. لیکن جب بی بی زہرا کی ماں گزری تو الگ مسئلہ تھا، جب جناب زینب کی ماں گزری تو الگ مسئلہ تھا. اس لیے کہ بی بی خود فرماتی ہیں میں اس وقت کھڑی ہوئی تھی جب دشمن میری ماں کے گھر میں داخل ہوئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کے ساتھ کیا بے حرمتی کی جا رہی ہے، کیسے میری ماں کو کوڑے مارا جا رہا ہے. میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میں نے ماں کو اپنی در و دیوار کے درمیان ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے. ارباب عذاب. اس کے باوجود میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی یہ مدینہ تھا، اس کے باوجود کہ آپ کی ماں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، لیکن جب اپنی ماں کے ساتھ آپ لپٹ کے روئی تو کوئی جدا کرنے والا نہ تھا. لیکن ہائے کربلا میں سکینہ جب اپنی باپ کی لاش پہ آ کر بیٹھ کر رہی تھی تو کوئی کوڑا مار رہا تھا، کوئی تماچے مار رہا تھا، اور کوئی بیوی پہ رحم کرنے والا نہ تھا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق صحرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اے اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تحجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ جو دنیاوی و اخروی پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ماہ مبارک کے ہمارے روزے کو، نماز کو، دعا کو، استغفار کو، مناجات کو، تلاوت قرآن کو قبول فرما. ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نور عالم محمد سے مزین فرما.